السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہیں فائدہ دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہیں تھے وہ کبھی بھی ہدایت قبول کرنے والے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی واضح ہدایت، رہنمائی، اس کو قبول کرنے کی بجائے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے۔ تو اب یہ جو انہوں نے گمراہی اختیار کی ہے، کافروں کی دوستی، ان کے ساتھ یارانہ اور تعلق، اور نبی اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، اور اسلام کے بارے میں نفرت اور بغض، تو اس کا انہیں فائدہ کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہوں گے، اس لیے کہ اب نہ تو کافر ان کی بات کا اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمان۔ تو جو انہوں نے دنیا میں سوچا تھا کہ ہمیں کوئی بہت پروٹوکول ملے گا، بڑے ہمیں فوائد ملیں گے، تو وہ تو ان کے ہو گئے فیل۔ تو اب آخرت رہ گئی ہے، تو اس میں انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ ان کو وہاں کچھ ملے، سو یہ تجارت تو ان کی ہو گئی ناکام۔ وما کانوا مہتدین اور یہ کبھی بھی اپنی عادتوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے کبھی بھی ایسے نہیں تھے کہ انہیں ہدایت دی جاتی یا یہ ہدایت پر چلتے۔ شروع سے ہی ان کی طبیعتیں ایسی ہی رہی ہیں۔ مثلہم ان کی مثال، کا مثل الذی استوقد نارا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے خوب جلائی آگ۔ اوقادہ جلانا تو استوقادہ خوب جلانا، اس نے بہت تیز آگ بھڑکائی۔ فلما اضاءت ما حولہ تو جب خوب روشن کر دیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو، ذہب اللہ بنورہم لے گیا اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات کئی طرح کے اندھیروں میں، لا یبصرون سو وہ نہیں دیکھتے۔ یہ منافقوں کی مثال اس انداز سے ہے کہ جس طرح اس نے آگ جلائی تھی تو کچھ روشنی ہو گئی، کچھ چیزیں اس کو نظر آنا شروع ہوئیں، لیکن پھر اچانک وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تو روشنی سے پہلے اور حساب ہوتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ روشنی کر لیتے ہیں، پھر جب روشنی بجھ جاتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو تاریکی اور گہری ہو جاتی ہے۔ جس طرح روشنی میں بیٹھے ہوں، اچانک بجلی بند ہو جائے تو کچھ نہیں نظر آتا، حالانکہ پہلے اگر ہم بجلی لائٹ جلائے بغیر وہاں بیٹھے ہوں تو کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو روشنی ہو گئی، جب روشنی ختم ہو گئی تو پھر کئی طرح کی گمراہیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان میں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب کچھ روشنی ہونا شروع ہوئی، ان کے اخلاق پر کوئی تھوڑا بہت مسلمانوں کی صحبت سے اثر پڑنے لگا۔ صحابہ کرام کا مزاج، ان کا زہد و تقویٰ، ان کی للہیت، دین کے لیے ان کی قربانیاں جب یہ دیکھتے ہیں تو کچھ ان کی طبیعتوں پر اثر ہونے ہی لگتا ہے، تو انہوں نے نفاق کو قبول کر لیا، کافر ہو گئے، دلی طور پر، واضح طور پر یہ ادھر منتقل ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ جو پہلے کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی، اسلام کو رد کرنے کی وجہ سے وہ بھی جاتی رہی۔ صم بکم عمی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں لوٹتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کان ہیں ہی نہیں، کان سنتے ہی نہیں ہیں، یا زبان بولتی نہیں ہے، آنکھ دیکھتی نہیں، یہ سب کچھ ہے،
لیکن ان سے جو کام لینا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں لیا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سنتے ہی نہیں ہیں، أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ تو ان کی کیفیت یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں لیکن یہ ان کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک اور مقام پر کہا نا اولئک الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ پہلے مسلمان ہوئے اور پھر واپس نفاق کی طرف چلے گئے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات و رعد، اس میں کئی طرح کے اندھیرے بھی ہیں اور رعد کڑک بھی ہے، و برق، اور بجلی کی چمک بھی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلیوں کی چمک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ پوری طرح احاطہ کرنے والا ہے، گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ یہ بھی منافقین کے ہی ایک گروہ کی مثال ہے، وہ تذبذب کا شکار رہتے ہیں، کبھی وہ بات سنیں گے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سوچنا شروع ہو جائیں گے یار بات تو ان کی ٹھیک ہے۔ کبھی پھر اپنے انہی کافر دوستوں کی مجلسوں بیٹھیں گے تو انہی کے ہو جائیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، تو کبھی وہ ماننے کی طرف آ جاتے ہیں، کبھی شکوک و شبہات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کہ ان کی مثال ایسی ہے، جب بارش ہوتی ہے نا تو اس میں بڑے اندھیرے ہوتے ہیں، بادلوں کے اندھیرے بھی ہیں، پھر اس میں جناب بجلی بھی کڑک رہی ہے، اس میں بادلوں کے گرج بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو ظلمات اور رعد، اس سے مراد یوں آسمان سے جو بارش ہے اس سے مراد ہے اسلام، اور ظلمات اور رعد اس سے مراد امتحانات، آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو مسلمان ہونے کے بعد آتی ہیں، اور برقن جہادی احکامات جس میں لڑائی کی بات ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، اس میں شہادتیں ہیں، زخم ہیں، خون ہے۔ اب جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یہ نہیں سننی، یہ بڑی مشکل ہے، یہ نہیں ہم سے ہو سکے گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ تو ہماری دوستی ہے، تو ان کے خلاف ہم تلوار کیسے چلائیں گے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس راستے میں جا کے تو موت ہے، شہادت ہے، تو کوئی پتہ نہیں کب شہادت آ جائے، شہادت مل جائے، تو وہ اس کام کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پھر بھی گھیرا ہوا ہے، اگر وہ اسلام کے ساتھ نہیں چلیں گے، جہاد پر نہیں جائیں گے تو کیا پھر بچ جائیں گے؟ پھر بھی تو اللہ کے گھیرے میں ہی ہے نا، اللہ جب چاہے پکڑ لے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی نگاہوں کو، ان کی نظریں بالکل ختم ہو جائیں، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اللہ تعالیٰ اندھیرا کر دیتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، قاموا، تو وہیں ٹھہر جاتے ہیں، جس طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بڑا بالکل پیچھے رہ کر، بارڈر کے پاس رہ کر عمل کریں گے، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر تو آسانیاں آتی رہیں، غنیمت، مال غنیمت ملتا رہے، سہولتیں ملتی رہیں، اطمأن بہ، تو چلتا رہے گا، اور اگر کہیں پر ان اصابت فتنۃ، آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے دین کی وجہ سے، یا جہاد کا حکم آ جائے، انقلب بھی، تو فوراً پیچھے کو پلٹ جائیں گے۔ تو یہی مثال یہاں بیان کیا، کلما اضاء لہم، اگر کبھی آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں، مشوا فیہ، تو اسلام کے ساتھ چلتے رہیں گے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی،
قاموا تو وہیں رک جائیں گے، نہیں آگے نہیں جانا ہم نے، اس سے آگے تو ہم اسلام کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو لے جاتا ان کے سماعت و بصارت کو، ان کے کانوں کی سماعت اللہ ختم کر دیتا، آنکھوں کی بینائی ختم کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی ہے، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، مسلمانوں کے احوال ان کے سامنے ہیں، تو یہ دیکھ کر، سن کر، سمجھ کر جو فیصلہ کریں گے ہم اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن نجات کا باعث ہو، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔